خانہ احترام علماء اہل سنت ماہر علوم و فنون ماہر تفسیرات استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سلیم صاحب قبلہ استاد الحفاظ جناب محترم حضرت قاضی مقیم الرحمان صاحب قبلہ کرم فرما برادر کریم جناب محترم حضرت مولانا اشرف صاحب قبلہ خطیب اہل سنت عزیزم جناب محترم حضرت مولانا اویس رضا صاحب قبلہ شاعر اسلام جناب محترم عزیزم مولانا ارمان رضا صاحب قبلہ نقیب اجلاس بڑے بھائی جناب افضل بھائی صاحب قبلہ و دیگر قابل دوستوں بزرگوں و دیگر علماء اکرام حفاظ اکرام خطبہ اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بغل سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا فتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادر یمنا رے یا غوث یا زنگی زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے حضرات محبت و عقیدت میں جھوم کر والہانہ انداز میں لہک کر بیٹھ کر چہ کر ایک مرتبہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ لائق مبارکباد ہے آپ تمام سامعین سامعات اور بالخصوص جناب محترم عزیزم حافظ ارباز صلی اللہ کے والدین اور ان کے گھر والے اور دادا محترم وتیگر اور لائق مبارکباد ہیں ہمارے جناب محترم ہمدرد قوم و ملت استاد الحفاظ قاری مقیم الرحمان صاحب کے نام کہ جن کی شفقتوں سے جن کی محنت اور کاوش اور کوشش اور جد و جہد سے آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ محمد ارباز کل محمد ارباز تھا لیکن اب اضافہ ہو گیا. آپ کوئی یہ نہیں کہے گا وہ ارباز ادھر اے ارباز ذرا پانی پلا دے ارباز یہ کام کر لے اب یہ نہیں کہتا. ایک ماں بھی اگر بولے گی نا تو تھوڑا سوچے گی نہیں اب ارباز نہیں کہنا اب ہمیں حافظ صاحب کہنا. حافظ ارباز ادھر آئیے اب تھوڑا ادب کیا جائے گا. اب ان کے ساتھ میں حافظ الحمدللہ یہ اعجاز قرآن مقدس جو 30 پارے انہوں نے اپنے سینے میں بسائے ہیں سبحان اللہ محفوظ کیے ہیں. آج واقعی
یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، کہ اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے حافظ قرآن بن جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس کے سر پہ تاج زری کیوں نہ ہو لوگو، اس کے سر پہ تاج زری کیوں نہ ہو لوگو، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا۔ الحمدللہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار اس بچے کو صحیح سلامت اور اس کی عمر میں برکت اور اس کے حفظ میں پختگی اور مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جیسے یہ حافظ بنے، الحمدللہ ہمارے جامعہ حاضہ کے اندر یہ سب سے 1 نمبر پر انہوں نے 1 نمبر حاصل کیا، الحمدللہ فرسٹ نمبر پر یہ رہے، اور دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو ایک دن عالم دین بھی بنائے، اور ان کے استاد محترم کو بھی صحت و سلامتی عطا کرے۔ بڑے محنتی ہیں ماشاءاللہ ہمارے قاری مفتی الرحمان صاحب قبلہ دن و رات بچوں کو اپنی اولاد سمجھ کر کے پڑھاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے مفتی محمد سلیم صاحب قبلہ ماشاءاللہ اچھا اسٹاف ہے، بڑی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں کبھی بہانہ کروں اور تقریر پہلے کرنے کا موقع دوں، میرا ایسا مزاج نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ آج تھوڑی مجبوری ہے، حالانکہ تقریر عزیزم جناب محترم مولانا اویس صاحب کی ہونی تھی اور وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا حق تھا، لیکن دراصل ہمارے ساتھ جو ڈرائیور آئے ہیں پتہ یہ لگا کہ ان کو 1:30 بجے 2 بجے گاڑی پہاڑ میں لے کر کے جانی ہے، اس لیے مجبوراً تھوڑا پہلے خدمت لینا پڑا، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ بہرحال بہت اچھا جناب محترم ارمان صاحب نے آپ کو اچھے اچھے کلام سنائے اور آپ کے قلوب کو محظوظ کیا۔ الحمدللہ ہمارے نقیب صاحب بہت اچھی نظامت فرماتے ہیں، کافی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے جناب افضال صاحب سے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے اختر بھائی دیکھیں ماشاءاللہ پاستوں کی سرزمین سے چل کر کے آ گئے، اور آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہیں اور سچے ہیں، بہتر ہیں ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ چند اشعار اللہ فرمانے محبت سے جملے کہتے یا رسول کہ دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے، دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، مختار کریں گے، دل سے جو ذکر احمد دل سے جو ذکر احمد مختار کریں گے، ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، سرکار کریں گے، سب کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے، سرکار کریں گے، امت کی شفاعت کی دعا آپ کریں گے، دعا آپ کریں گے، امت کی شفاعت کی
یا رسول اللہ آپ کریں گے؟ کس درجہ ہے سرکار کو امت سے محبت، امت سے محبت، کس درجہ ہے سرکار کو کس درجہ ہے سرکار کو امت سے محبت، محشر میں بھی دامن سے ہوا آپ کریں گے، ہوا آپ کریں گے، اور ایک سجدے میں ہو جائے گی امت کی رہائی، امت کی رہائی، ایک سجدے میں ہو جائے گی ایک سجدے میں ہو جائے گی امت کی رہائی، اس شان کا سجدہ بھی ادا آپ کریں گے، یا رسول اللہ آپ کریں گے، اور بعد میں جنت بھی عطا آپ کریں گے، یا رسول اللہ آپ کریں گے، دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، جب غوث حشر میں دولہا بنائے جائیں گے، دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں، ان کی بارات میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں، ان کی بارات میں، اور آخری شعر سنیں، محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس شخص کا ہوگا نہ کوئی مونس و ہمدم، ہاں مونس و ہمدم، جس شخص کا ہوگا نہ کوئی جس شخص کا ہوگا نہ کوئی مونس و ہمدم، سنتے ہیں کہ ان کا بھی بھلا آپ کریں گے، ہاں آپ کریں گے، سنتے ہیں کہ ان کا بھی بھلا آپ کریں گے، یا رسول اللہ آپ کریں گے، اور بعد میں جنت بھی عطا آپ کریں گے، یا رسول اللہ آپ کریں گے، محبت کے ساتھ درود پاک، اللہم سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، یعنی محبوب سے دعا کا طریقہ، اے محبوب آپ علم میں اپنے رب سے زیادتی طلب کریے، علم کی زیادتی، اللہ اللہ، اے میرے پیارے اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے، اے محبوب اپنے رب سے علم میں اضافے کی دعا کیجئے، علم میں زیادتی کی دعا کیجئے، اے لوگوں یہ علم کیا ہے؟ اسی لیے تو قرآن نے اعلان فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور
بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتے ہیں جناب؟ اللہ اللہ اگر برابر ہو سکتے ہیں تو آئیے قریب آئیے اور آنے کے بعد کہیے او مفتی سلیم صاحب آپ ذرا کرسی پر بیٹھیے. آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں, ہم کیوں نہیں تخت پر بیٹھ سکتے, ہم کیوں نہیں اسٹیج پر بیٹھ سکتے؟ او قاری مطیب الرحمان آپ کیوں اسٹیج پر بیٹھے؟ آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہم بھی کلمہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے, آپ بھی اللہ کی بندگی کرنے والے ہم بھی اسی خدا کا سجدہ کرنے والے. آپ اسٹیج پر کیوں بیٹھے ہیں؟ آئیے کرسی پر بیٹھیے, ہم اسٹیج پر بیٹھے نہیں. نہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, یہ ہمت کسی کی نہیں ہو سکتی, یہ جرأت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس وقت آپ سب جانتے ہو قاری مقیم الرحمن حافظ قرآن ہے, ہم ان کی برابری کر نہیں سکتے. مفتی سلیم عالم دین ہے, ہم ان کی برابری کر نہیں سکتے. مولانا اویس عالم ہے, ہم ان کی برابری کر نہیں سکتے. شاعر اسلام عالم ہے, ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے. مولانا افضال عالم ہے, ہم ان کی برابری کر نہیں سکتے. مولانا ارشد کی برابری ہم کر نہیں سکتے. قسم خدا کی اے لوگوں تو پتہ یہ لگا جو کام ان کا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, تقریر ہم نہیں کر سکتے, نعت ہم نہیں پڑھ سکتے. اور میاں آگے بڑھو تو مجھے کہہ لینے دو, نماز جنازہ کے لیے نماز آپ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ نہیں سکتے. میاں مجھے کہہ لینے دو, جامع مسجد ہو یا محلے کی مسجد ہو, آپ مسجد میں آگے مصلی پر کھڑے ہو نہیں سکتے, آپ دعا کرا نہیں سکتے, آپ کسی پر پھونک نہیں سکتے. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پتہ یہ لگائے لوگوں علم والے اور بے علم والے برابر ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ علم والے ہی جانتے ہیں حق و باطل میں تمیز کرنا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, یہ علم والے ہی جانتے ہیں. میاں شعور آگہی کی کرنیں انہی کے گھرانوں سے نکلتی ہے. یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ جن مدرسوں کو آج حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, جن مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ کو آج کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے, قسم خدا کی یہی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر شانو ادب طے کرنے والا یہی ایک عالم دین بنتا نظر آتا ہے اور قوم کی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے. یہی تمہیں مسائل بتاتا نظر آتا ہے, یہی تمہیں نماز کا طریقہ سکھاتا ہے, یہی تمہیں روزے کا طریقہ سکھاتا ہے, یہی تمہیں زکات کے مسائل بتاتا ہے. یہی امام ہے. جب تیرے باپ کی روح نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے اس وقت میں کیوں نہیں آ جاتا؟ اے ڈینگے مارنے والے ڈاکٹر, اے انجینئر, اس وقت میں کیوں نہیں باپ کے پاس آ کے بیٹھتا اور کیوں نہیں قرآن کو کھول کے سورہ یاسین سناتا؟ نہیں تو جانتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو میاں تمہیں یہی مدرسے میں بیٹھنے والا, شانو ادب طے کرنے والا, یہی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا جسے طالب علم کو یہ پرواہ نہیں, یہ فکر نہیں کہ میرے نیچے کیا بچھا ہے, بستر بھی ہے تو کیسا ہے, انہیں تو بستر کی بھی پرواہ نہیں رہتی. کبھی مدرسوں میں جا کر کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا, آپ جب کمروں کے اندر نظارہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کو اس کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ صبح کو مجھے سبق بھی سنانا ہے, مجھے قاری صاحب کو پارا سنانا ہے, ورنہ قاری صاحب کا ڈنڈا بڑا تیز ہے. اللہ اکبر, رات ہے تو سبق ہے ذہن میں, دن ہے تو سبق ہے ذہن میں, صبح ہے تو سبق ہے ذہن میں. یہی قرآن مقدس ہے, ہر وقت یہی تلاوت ہے, صبح ہے کہ شام ہے, دوپہر ہے کہ رات ہے, یہی کلام اللہ کی تلاوت ہے. اللہ اللہ, اے مسلمانوں, جب یہ 30 پارے اپنے سینے میں بسا لیتا ہے تو کل تک یہ قوم کے پیچھے تھا, قوم اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھتی تھی. آج جب یہ 30 پارے قرآن کے اپنے سینے میں بسا لیے ہیں, قسم خدا کی اب جب تک یہ قوم حقارت کی نظروں سے دیکھ رہی تھی, لیکن جب 30 پارے سینے میں آ گئے اب یہی قوم ہے کہ اس کو اپنا امام بناتی ہے. اللہ مسلمانوں, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ زندہ باد.
आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कोई डॉक्टर कह सकता है कि मैं बहुत बेहतर इंसान हूँ, इंजीनियर कह सकता है मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ, मियाँ ISPCS कह सकता है मेरी बड़ी इज्जत है, बड़ी शोहरत है, मैं कलेक्टर हूँ, मैं DM हूँ, मैं SDM हूँ, कोई ये कह सकता है, जज साहिब भी कह सकते हैं हम सबसे बेहतर इंसान हैं, आज समाज में हमारी इज्जत है, हम कवानीन के रखवाले हैं। मियाँ हर एक अपने टीके मारता नजर आता है। शायद इतने नए नोट किसी और के, सबसे ज्यादा नए नोट इसी के आते हैं। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह इसको आलिमा फाजिला बनाए। आमीन। हज़रात, हर एक इंसान कह सकता है, गांव का प्रधान, नगर पालिका का चेयरमैन ये कह सकता है जी मैं सबसे बेहतर हूं गांव के अंदर और मेरी समाज में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन और इज्जत है, मैं सोसाइटी में बैठने वाला, 4 आदमियों में बैठने वाला, अपना वक़ार रखता हूँ, अपना मकाम रखता हूँ, अपनी वैल्यूएशन, अपनी इज्जत रखता हूँ। फखरिया तौर पर हर एक इंसान ये डींगे मार सकता है, मगर इंसान ऐ कौम मुस्लिम, मैं आपको ये जहन देना चाहूंगा, कसम खुदा की, बेहतर इंसान सब अपने आप को कहते नजर आ रहे हैं, मगर इंसाफ से बताओ वो कितना बेहतर होगा जिसको आमिना के दुलारे सबसे बेहतर कहते, जिसको कायनात का दूल्हा बेहतर कहते, जिसको अल्लाह का हबीब बेहतर कहते, क्या उससे भी बेहतर कोई होगा? नहीं नहीं, कसम खुदा की ऐ लोगों, आओ हम मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। ऐ मुस्तफा प्यारे, आपका क्या फरमाना है इस बारे में? हर इंसान डींगे मारता नजर आ रहा है, हर इंसान अपने आप को सबसे बेहतर जान रहा है, पैसे वाला दौलत वाला अपने आप को बेहतर जान रहा है। या रसूल अल्लाह, आप किसको बेहतर कहते हैं? आपकी निगाहों में सबसे बेहतर इंसान कौन है, सबसे अच्छा इंसान कौन है? तो मुस्तफा की बारगाह में जब हमने यानी इरादा किया हाजिरी का और मुस्तफा की बारगाह में आदम तसव्वुर में जब हम सवाल करेंगे तो बारगाह रिसालत से, बारगाह रसूल से यही जवाब इनायत होगा। अल्लाहु अकबर, मुस्तफा की बारगाह से जवाब मिलता नजर आएगा। मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, सबसे बेहतर इंसान अगर तलाश कर रहे हो तो सबसे बेहतर इंसान वो है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। आप जरा सोचो, ये कारी साहब हमारे कुरान को अच्छा पढ़ाते हैं तो ये सबसे बेहतर हुए, हमारे मुफ्ती सही कुरान की तालीम देते हैं, कुरान को समझना समझाते हैं, उसके मफाहिम को मतलब समझाते हैं, तो ये सबसे बेहतर हुए। हमारे मौलाना अरशद है, मौलाना उवैस है, ये दीन की तालीम देते हैं, ये कुरान को खुद भी अच्छा पढ़ना जानते हैं और कुरान को अच्छा पढ़ाना भी जानते हैं, तो सबसे बेहतर इंसान ये हुए। पता ये लगा सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को खुद भी सीखे और कुरान को पढ़ना सिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत इरशाद नूरी साहब बाजपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, यही तो कुरान है। आज जिस कुरान को मेरी माँ और बहनों ने, आज मेरे भाइयों ने जिस कुरान को उठा करके ऊंचाई पर रख दिया, आज उस कुरान के करीब नहीं मगर इसका मकाम समझो, इसका मर्तबा समझो। ऐ लोगों, जब से हमने कुरान को बालाए ताकत दिया, जब से हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया, जब से हमने कुरान को सीने से लगाना छोड़ा है, जब से हमने आंखों से लगाना छोड़ा है, जब से हमने इसका अदब करना छोड़ा है, याद रखो मुसलमानों, आज इस कुरान का अगर तुम अदब करोगे, आज अगर इसको आंखों से लगाओगे, आज अगर इसको सीने से लगाओगे, आज अगर इसको सर पे उठाओगे, कसम खुदा की यही कुरान है। आज तो कागज की शक्ल में है, हुरूफ की शक्ल में तुम्हारी निगाहों के सामने है, मगर मैदान
میدان محشر میں قیامت کے دن یہی قرآن انسان کی شکل میں آئے گا، انسان کی شکل میں آئے گا۔ آنے کے بعد میرا رب فرمائے گا قرآن سے جنت میں چلا جا۔ قرآن عرض کرے گا نہیں، رب فرمائے گا کیوں؟ یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جانے والا جب تک کہ جس نے مجھ کو مانا ہے، مجھ پر عمل کیا ہے، میرا ادب کیا ہے، مجھے اپنے ہونٹوں سے چوما ہے، مجھے اپنی آنکھوں سے لگایا ہے، مجھے اپنے دل میں بسایا ہے، جب تک وہ نہ جنت میں جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ رب کا حکم ہوگا اے قرآن آج تجھے چھوٹ ہے، جا جس کو چاہے تو جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی قرآن جب دل میں سما جاتا ہے، یہی قرآن جب دل میں بسا جاتا ہے، جب دل میں محفوظ ہو جاتا ہے، اب اس دل کی کیفیت دیکھیں، اب اس دل کا مقام دیکھیں، جس سینے میں یہ قرآن بس جائے اب اس کا مرتبہ دیکھیں۔ بروز محشر قیامت کے دن اے لوگوں ایسا ہی حافظ قرآن جماعت میں سے نکل کر کے آئے گا، اس قاری قرآن سے کہا جائے گا اے قاری قرآن جنت میں چلا جا، تو وہ قاری قرآن عرض کرے گا، وہ قاری قرآن عرض کرے گا اے مولا میں ایسے نہیں جنت میں جاؤں گا۔ میرا رب فرمائے گا اے قاری قرآن جب تو پڑھتا چلا جا، قرآن کو پڑھتا چلا جا، جس لب و لہجے میں، جس انداز میں، جس طریقے سے تجوید کے ساتھ میں، اچھی آواز میں، مرتل القرآن ترتیلا کے مطابق تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، آج بھی تو قرآن پڑھنا شروع کر۔ اے قاری قرآن سے حکم ہوگا اے قاری قرآن، قرآن پڑھتا چلا جا، پڑھتا چلا جا، جہاں تیری انتہا ہوگی وہی تیرا سب سے اچھا محل ہوگا۔ اور یہی بھائی آج قاری صاحب نے اگر سبحان اللہ داد دے دی تو سمجھو تھوڑی بہت کامیاب ہوئی گئی ہوگی تقریر، کیونکہ آج قاری صاحب منتہی کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا آج میں منتہی ہوں، اگر کچھ ایسا ویسا ہوا تو میں ٹوک دوں گا۔ ابھی ان کی دعائیں ہیں، شیر بیٹھا پیچھے، میں نے کہا تو شیر بیٹھا تو پھر تو تب تب آتے ہیں، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ حضرات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہی قاری قرآن ہے، جب اس کے سینے میں 30 پارے آ جاتے ہیں اور جب ان کو محفوظ کر لیتا ہے، قسم خدا کی قیامت کے دن بروز محشر جب اس کے خاندان میں ایسے 10 افراد، ایسے 10 انسان وہ جہنم کی طرف، یعنی ان کو حکم ہو چکا ہوگا، جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اللہ، تو یہی قاری قرآن ہوگا، یہی حافظ قرآن ہوگا، جس نے قرآن پر عمل کیا ہوگا، قرآن کو جس نے سمجھا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا، سینے میں بسا کر کے رکھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا۔ اے مسلمانوں یہی قاری قرآن ایسے 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت میں داخل کرائے گا۔ ایسے 10 لوگوں کی کیا مرتبہ ہے حافظ قرآن، سمجھو تو صحیح۔ مچھلیاں دعائیں اس کے لیے کریں، سوراخوں کی چونٹیاں دعا اس کے لیے کریں، آسمان والے دعا اس کے لیے کریں، زمین والے دعا اس کے لیے کریں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعا اس کے لیے کرے۔ اور سنو جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا اس کی کوئی ویلیو، کوئی عزت سماج میں نہیں ہوتی۔ بے علم کے انسان بالکل حیوان کی طرح ہے، جانور کی طرح ہے، اندھیرے میں ہے، قسم خدا کی خسارے میں ہے۔ علم ضروری ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرما دیا فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے بچے پر، ہر بالغ پر، یعنی علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اتنا علم جو کہ ضروری ہے نماز روزہ حج و زکات کے لیے،
اللہ اللہ، اے مسلمانوں، علم سیکھو ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو نا صحیح، ایک انسان تھا، وہ نوکری پانے کے لیے بغیا دور چل رہا تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ دربار سے کہا میری ملاقات کرا دو، وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کچھ عہدہ چاہتا ہوں۔ دربار نے وزیر سے ملاقات کرائی۔ وزیر کے پاس جب وہ پہنچا، کہا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور مجھے کچھ عہدہ عطا فرما دے، میں عہدہ چاہتا ہوں، نوکری چاہتا ہوں تاکہ گزر بسر اچھا ہو جائے۔ کہا تمہارے پاس کیا ڈگری ہے؟ کتنے کوالیفائی ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میاں دھتکار دیا گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا تم ہماری سلطنت کے لائق نہیں، تم ہمارے دربار کے لائق نہیں، ہمارے یہاں تمہارے لیے کوئی عہدہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم بے پڑھے لکھے ہو۔ چلا آیا، دھکے دے دیے گئے، افسوس میں ڈوبا تھا، غموں میں ڈوبا تھا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اب اسے احساس ہوا، اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، اے انسان تو کب تک غافل رہے گا؟ تو نے علم کیوں نہ حاصل کیا؟ آج اس نوجوان کو احساس ہو گیا تھا کہ علم کی کمی کیا ہوتی ہے اور کہاں لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی تک یہ گپ شپ میں تھا، آوارہ گردی میں گھومتا تھا، علم حاصل نہ کیا تھا۔ قسم خدا کی اب اس نے ٹھان لیا تھا، چونکہ آج بڑی ذلت و رسوائی سے دربار بادشاہ سے نکال دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے ارادہ کر لیا اب میں علم حاصل کروں گا اور کر کے ہی رہوں گا۔ پہنچ جاتا ہے وقت کے عالم دین کی بارگاہ میں، ضرب ادب کرتا ہے، سلام عرض کرتا ہے حضور علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اب تک کہاں تھے؟ اب تک کیوں نہیں؟ کہا حضور آج احساس ہوا ہے، بادشاہ کے دربار میں گیا تھا عہدہ طلب کرنے کے لیے، نوکری تلاش کرنے کے لیے، لیکن بادشاہ نے ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم شکشا تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ حضور مجھے علم سکھائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب جب تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے والا ایک طالب علم ہی کام آتا نظر آتا ہے۔ یہی اپنے وقت کا عالم ہی اس کی پریشانیوں کو دور کرتا نظر آتا ہے۔ اور جب جب کوئی پہاڑ ٹوٹتا ہے مصیبتوں کا، تو یہی علامہ کی جماعت سامنے نظر آتی ہے۔ قسم خدا کی جب جب یعنی ایمان پر ٹاکا ڈالا جاتا ہے، تب تب یہ علماء ہی سامنے نظر آتے ہیں۔ قسم خدا کی اے لوگو، اب اس نے جو ضرب ادب طے کرنا شروع کر دیا، علم حاصل کرنا شروع کر دیا، لگن تھی، شوق تھا، جستجو تھی، میاں جذبات تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتا گڑگڑاتا دعا کرتا، زار و قطار روتا، آخر کار ذہن اچھا تھا، محنت و مشقت کی، اور پھر استاذ محترم کی شفقتیں۔ اللہ اللہ، ایک بات یہاں اور بتا دینا چاہتا ہوں، دیکھیے کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ ہم جو استاذ سے علم حاصل کر لیں اور بس علم ہی حاصل کر لیں، ہم بڑے مفتی علامۃ الدہر بن جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اچھا عالم دین بننا ہے، اچھا حافظ قرآن بننا ہے، اچھا قاری قرآن بننا ہے، تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے استاذ محترم کا ادب و احترام کا بھی پورا خیال رکھنا ہے، چونکہ آدھا علم تو استاذ کے ادب و احترام سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تہذیب ضروری ہے، ادب ضروری ہے، استاذوں کی بارگاہ کا، ماں باپ کے آگے اپنے بڑوں کے لیے ادب ضروری ہے۔ ادب بڑی شے ہے، ادب سے انسان کامل بن جاتا ہے، اور بے ادب انسان کچھ نہیں بنتا، ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ قسم خدا کی اے لوگو، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ، یہ انسان، یہ نوجوان علم حاصل کرتا رہا، اپنے وقت کا ایک شاندار عالم دین بن گیا۔ ایسا اس کا شہرہ ہوا بہت کم وقت میں، جب یہ عالم بن گیا، 4 تانگے عالم میں اس کے علم کے ڈنکے
बजने लगे, शोहरत याफ्ता हो गया। जब उनकी खबर बादशाह के दरबार में पहुंची, बादशाह को एक बड़े आलिम दीन की जरूरत थी, उसको काजी बनाना था, काजी का पद देना था। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कहा उसको बुलाया जाए, हम उसको ओहदा देंगे। कल वो ओहदा लेने के लिए आया था, हमने ठुकरा दिया था, लेकिन अब वो हमारे दरबार के लायक हो गया है, लिहाजा उसको लाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस नौजवान को बुलाया गया, उस आलिम दीन को बुलाया गया, अल्लाह अल्लाह उससे अर्ज किया गया, उसको सही तरह से उसकी इज्जत और तकरीम की गई, उसको ऊंची जगह पर बैठाया गया और अर्ज किया बादशाह ने, ऐ मौलाना, कल तक तुम हमारे दरबार के लायक नहीं थे, आज अल्लाह ने आपको इल्म की दौलत अता की है, आपका शोरा है, हम ये चाहते हैं अपने दरबार में तुम्हें ऊंचा ओहदा अता कर दे। तो सुनिए लोगों, जो इल्म वाला होता है, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, किसी का खौफ नहीं होता, और इल्म वाला किसी की परवाह नहीं करता, किसी की खुशामद नहीं करता, किसी की चापलूसी नहीं करता। आलिम दीन के लिए दुनिया कोई माना नहीं रखती। जवाब सुनिए, कितना प्यारा जवाब दिया था वक्त के उस आलिम दीन ने। अल्लाह अल्लाह। बादशाह से कहा, ऐ बादशाह सुन, कल तक मैं तेरे दरबार के लायक नहीं था, इसलिए कि मैं अनपढ़ था, मैं गवार था, लेकिन आज तेरा दरबार मेरे लायक नहीं है। आज तेरा दरबार मेरे लायक नहीं है, लिहाजा मुझे तेरे दरबार का ओहदा नहीं चाहिए। बस 5-10 मिनट और बोलता हूँ, उसके बाद अपनी तकरीर को समेटता हूँ। मेरे बाद में बहुत शानदार तकरीर आपको सुननी है। मौलाना वैस बहुत अच्छी खतीब है, आप ये भी हमारे मदरसे से फारिग अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम की दस्तार इनकी वहीं से हुई है माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं मदरसा हाजा की खिदमत, अल्लाह अल्लाह। आज ये भी अपनी तकरीरों का जगह जगह डंका बजा रहे हैं, बहुत अच्छी खतीब है, आप हज़रात इनको सुन करके जाएंगे मोहब्बत के साथ में। अर्ज ये करना चाहता हूँ प्यारे, अदब बड़ी शय है और मेहनत और लगन बड़ी शय है। कसम खुदा की, इंसान मेहनत और लगन और जुस्तजू आरज़ू और मियां तलब सच्ची हो तो क्या कुछ नहीं मिल जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज ये करना चाहता हूँ, यही तो हाफ़िज़ कुरान है। कसम खुदा की, जब इसके बाप को, इसकी माँ को कयामत के दिन अगर इसने अमल किया कुरान पर, और मैं तो यही कहूंगा हाफिज अरबाज सल्लल्लाहु से, अगर अल्लाह ने ये दौलत अता की है तो इसको संभाल के रख लेना और इस पर अमल भी कर लेना। देखो भाई, मैं थोड़ा पैसे मांगने हाथ इधर नहीं कर रहा था, तो मेरा हाथ इधर ऐसे चला गया, वो इत्तेफाक है, उन्होंने मेरे हाथ पे पैसे रख दिए। बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है, मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह। हज़रात, अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, कसम खुदा की ऐ लोगों, इल्म मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इसको संभाल करके रखना। अगर तुमने संभाल के इसको रख लिया तो कल बरोज़े महशर क़यामत के दिन अल्लाह अल्लाह तुम्हारे माँ बाप के सरों पर ऐसा ताजे ज़र्री होगा, वो चांद की तरह चमकता और तमकता होगा, उससे भी बढ़कर होगा। अल्लाह अल्लाह। और लिबास ऐसा उम्दा लिबास पहनाया जाएगा जो दुनिया की तमाम चीजों से अफजल आला होगा, उसकी हकीकत सबसे आला होगी। अल्लाहु अकबर। देखने वाले देखेंगे तो अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह ये कौन लोग हैं, बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं, कितना कीमती इनको ताज पहनाया गया है, कितना उम्दा लिबास पहनाया गया है, ये कौन लोग हैं? तो निदा आएगी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को अपने तन से, अपने मन से, अपने दिल पर पत्थर रख करके जुदा किया था और अपने बेटे की मोहब्बत को जुदा किया था। इनका बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर, घर का प्यार छोड़कर, घर के अच्छे पकवान छोड़कर, घर का ऐशो आराम छोड़कर, टूटे यानी बिस्तर पर बैठकर, मियां तेरे मेरे घरों में रोटियां खाकर, मियां रात का हो या दिन का हो, कोई परवाह न करके, कसम खुदा की सालुया तय करके हाफिज़े कुरान बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत इस्लाम नूरी साहब बाजपुरी।
तकबीर। आज यही वजह है जो इनके माँ बाप को ये ताजे ज़र्री पहनाया गया है, यही वजह है जो इनको इतना उम्दा लिबास पहनाया गया है। कसम खुदा की, ऐ लोगों, हाफिज कुरान का बड़ा रुतबा है। मुझे बात याद आई, अंग्रेजों ने कोशिश की थी जब तन के गोले मन के कालों की हुकूमत यानी हिंदुस्तान पर कायम हुई, तो कलकत्ता की सरजमीन पर अंग्रेजों ने सोचा कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, और उन्होंने तरकीब चली कि जितने कुरान घरों में रखे हुए थे उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज खोला और वहां से कुरान भी छपे और किताबें भी छपी, और उन्होंने ऐलान करा दिया था, ये ऐलान आम हो गया था कि जिनके घरों में पुराने कुरान हैं वो लाए और नए कुरान दिए जाएंगे और बेहतरीन कीमत दी जाएगी, शानदार कीमत दी जाएगी, महंगे खरीदे जाएंगे। तो सबके सब कुछ लालची लोग भी हुआ करते हैं, वो इसकी परवाह नहीं करते क्या होगा, ईमान जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी परवाह। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं हराम और हलाल में तमीज नहीं करते, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो होली खेलते नजर आते हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं और उनको होश ही नहीं है कि हमारा ईमान सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। पूछो इन मुफ्तियाने इकराम से, अल्लाहु अकबर, अगर खुशी से कोई खेल रहा है और उनकी त्योहार की शोभा बढ़ा रहा है, कसम खुदा की ईमान महफूज नहीं रहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। होश की तबाह करो मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो तुम? आज बस्तियों की तरफ जा रहे हो। अंग्रेजों ने भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश की थी कि हम सब कुरानों को अच्छी कीमत में खरीद लेंगे और खरीदने के बाद माशाअल्लाह उन कुरान को इकट्ठा करके सबको जला देंगे। जब कुरान नहीं होगा तो इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। उस तन के कोरे मन के कानों को क्या मालूम था? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब देखा यही टूटी चटाई पर बैठकर यानी पढ़ने वाले काला काला रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले ने, कुरान की तिलावत करने वाले ने जब निगाह पड़ी कि मेरी कौम का जनाजा निकल रहा है और अंग्रेज तुले हुए हैं इस्लाम को मिटाने पर, तो यही मदरसे में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म अपना खड़ा होता है, सीना तान के खड़ा होता है और मुकाबले के लिए पहुंच जाता है और कहता है, ए अंग्रेजों सुनो, तुम क्या सोचते हो? कुरान को खरीद के इसको जला के बाज़ल्ला तुम इस्लाम को मिटा दोगे, कुरान को मिटा दोगे? अरे तुम कैसे मिटा सकते हो? जिस खुदा ने इसको नाज़िल किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिस खुदा ने इसको नाज़िल किया है उसी ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी लिया है। और अंग्रेजों सुनो, अगर तुम कुरान को मिटाना है, यही तरकीब तुमने इख्तियार की है, तो आओ। दो चार बच्चों को बुलाया, आओ इधर को आओ। 12 साल का लड़का बुलाया, आ बेटे पढ़ना शुरू कर दे। तो ऐसे ही बच्चे ने, जैसा ये बच्चा है जिसने एक बैठक में कुरान सुनाया, अल्लाह अल्लाह, बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंग्रेज सुन, अब और देख, 8 साल का बच्चा आया, उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। अंग्रेज देख रहा था, ये क्या मंजर है, ये क्या मामला है? तो उस आलिम ने कहा था, ए अंग्रेज सुन ले, तू कुरानों को अगर मिटा भी सकता है, मगर सुन, ऐसे एक तो नहीं हजारों लाखों हुफ्फाज निकल जाएंगे जिनके सीनों में कुरान है, उस कुरान को कहां से? अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, ये कुरान है, ये कुरान का एजाज है। दुनिया की कोई किताब सीने में नहीं आती, लेकिन ये कुरान का एजाज है। अल्लाह उसके रसूल का फजल है कि इंसान कुरान को अपने सीने में बसा लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा, अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को मत सोचो कि तनख्वाहें कब होती हैं, अरे यह होता है वो होता है, ये मत सोचो। अरे तुम्हारा डॉक्टर, इंजीनियर और तुम्हारा मास्टर जब तुम्हारी मौत करीब होगी तो वो तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, नमाज़ जनाजा वो तुम्हारी नहीं पढ़ाएंगे। जिसको तुम हिकारत की नजरों से देख रहे हो ना, यही बेटा होगा तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाता होगा। कसम खुदा की, यही बेटा होगा जो तुम्हारा अदब करता नजर आएगा, यही बेटा होगा जो मौत के नज़ा के वक्त में सूरह यासीन सुनाता नजर आएगा और यही दुआए मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाता नजर आएगा। रिस्क अल्लाह देता है, वो तो इज्ज़त मन तशा, वो तो ज़िल्ल मन तशा, इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है, रिस्क भी वही देता है। ईमान मजबूत करो।
روزی اللہ نے ایسے ہی علماء اور حفاظ کے لیے زمین پر رزق کو وقیر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جنہوں نے اس کی عزت کی، یعنی جو حافظ قرآن کی عزت کرتا یہ سمجھ کر کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، تو گویا کہ اس نے میرے مصطفیٰ پیغمبر اسلام کی عزت کی۔ اور جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے یعنی مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنی بیٹیوں کو اچھی عالمہ بناؤ۔ اپنے بیٹوں کو، ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں آئی ایس پی سی ایس کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹوں کو انجینئر بھی بناؤ، آئی ایس پی سی ایس بھی بناؤ، ڈی ایم ایس ٹی ایف بھی بناؤ، ماسٹر بھی بناؤ، مگر ان بنانے والوں سے پہلے آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن کی دولت ضرور دو، ان کو قرآن اچھا پڑھنا سکھا دو اور ان کو اردو تعلیم سکھا دو تاکہ وہ نماز روزہ صحیح سے ادا کر سکیں۔ اور ایک بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین ضرور بناؤ، اپنی بیٹی کو عالمہ ضرور بناؤ۔ قسم خدا کی ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹر آئی ایس پی سی ایس کی بھی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں حافظ قرآن کی بھی ضرورت ہے، عالم دین کی بھی ضرورت ہے، ورنہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تمہارے دسویں کون کرے گا؟ تمہاری قبروں پر قرآن کون پڑھے گا؟ بتاؤ بتاؤ، تمہارے لیے تم پر دم کون کرے گا؟ مسجدوں میں امام کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے وقت کی، مدرسوں کی طرف دھیان دینے کی، مدرسوں سے محبت کیجیے، اس لیے کہ جب تک مدرسے چلتے رہیں گے پرچم اسلام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، یہ کسی سے مٹنے والا نہیں، یہ تو پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ آج بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے نیتا اسلام کا کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں اپنی تقریر کو یہی سمیٹتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے جانا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت، اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی اس بچے کو مستقبل میں عالم دین بنائے، اس کے والدین کی آنکھوں کی اس کو ٹھنڈک بنائے اور ان کی خوشنودی بنائے، اور ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ